اللہ 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 اللہ۔ تیسری چیز ایک درد دل ہے، اور وہ درد دل بھی ایسا ہے کہ میں کیا عرض کروں، شاید میری یہ ویڈیو 2 حصوں میں چلی جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بات کو مکمل کروں، رہ گئی تو انشاءاللہ دوسری اس میں عرض کر دوں گا۔ پہلی چیز میرے عزیزو، دیکھو اسی 10 محرم کو ہجرت کے 60 سال کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کل عمر مبارک 63 سال، 63 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ اس کے تقریباً 10 یا 12 سال کے بعد آپ نے مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے بعد 60 سال کے بعد یا 61 سال کے بعد آپ کہہ لیں، 61 ہجری آپ کہہ لیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ امیر المؤمنین بنے، ان کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، پھر سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا علی بن ابی طالب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو ان کے بعد کچھ دنوں کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور پھر انہی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کیونکہ تمام عالم اسلام کو ایک مسند پہ لانے کے لیے اور ایک امیر المؤمنین کی بیعت کے اس میں لانے کے لیے انہوں نے صلح فرمائی تھی، اور انہی کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میرا یہ بیٹا ہے، یہ سردار ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ 2 مسلمان جماعتوں کے بیچ میں صلح کا اور پل کا کردار ادا کرے گا۔ تو امام علی مقام امام حسن، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، پھر ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ ایسا تھا کہ ان کی ہمشیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، عقد میں تھیں۔ اور دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام، کوئی عمل، کوئی فرمان، کوئی اشارہ، کوئی ارشاد، کوئی ایک ایسی چیز کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یا مرضی کے مطابق تھا، نہیں۔ ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اس کے پیچھے اصل میں اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ ما ینطق عن الہوا، یہ نبی تو اپنی مرضی سے زبان بھی نہیں ہلاتے، اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں، یہ تو وہ بولتے ہیں جو وحی ان هو الا وحی یوحی۔ تو جس نبی کی گفتار وہی ہوتی ہے، جس نبی کا اشارہ وہی ہوتا ہے، جس نبی کے منہ سے نکلا ہوا بول، لفظ، بات، یہ بھی وحی کے مطابق ہے، اس نبی کا نکاح بھی وحی کے مطابق ہوگا، شادی وحی کے مطابق ہوگی، کسی سے رشتہ جوڑنا یا توڑنا یہ بھی تو وحی کے مطابق ہوگا نا پھر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ رشتہ بھی تھا۔ اور پھر اس سے آپ آگے آ جائیں کہ یہ ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی نصرت کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں ان کے ساتھ۔ بہرحال یہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے جانے کا آخری وقت تھا، تو ان کے بعد انہی کے صاحبزادے بیٹے یزید کے متعلق خلافت کا فیصلہ ہوا۔ اب یہ فیصلہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس میں مختلف چیزیں ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی وصیت فرما دی تھی کہ میرے بعد ان کو خلیفہ بنایا جائے، یا اس وقت کے جو قریب کے لوگ تھے ان سے مشورہ کیا گیا کہ بھئی یزید کو خلیفہ بنوں تو کیسا رہے گا، لوگوں نے اس کے متعلق رائے دے دی۔ خلاصہ کلام کہ جب حضرت امیر معاویہ رخصت ہوئے دنیا سے، اللہ کو پیارے ہوئے، تو اس وقت یزید حمص میں تھا، یہ خود دمشق میں بھی نہیں تھا۔ جب یہ پہنچا تو جنازہ بھی ہو چکا تھا، اور بعض کتابوں کے مطابق، روایات کے مطابق جنازہ ہو چکا اور تدفین بھی مکمل ہو چکی تھی۔ بہرحال اس کے بعد اس نے آ کے اپنی مسند خلافت کے اوپر آ کے اس نے اپنے خطبہ دیا، اور اس کے متعلق کہا کہ اپنا خود جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو بھی نیا آتا ہے خلافت کے لیے، مملکت کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنا خطبہ، تو اس نے یہ کر کے، اور پھر تمام جو مملکت اسلامیہ کے اس وقت کے بڑے بڑے شہر تھے، کوفہ تھا، بصرہ تھا، دمشق تھا، مکہ مکرمہ تھا، مدینہ منورہ تھا، ان تمام علاقوں میں، شہروں میں، ہر شہر میں ایک ایک گورنر ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مقرر تھا۔ ان کے پاس پیغام بھیجا کہ جی یزید کی بیعت کیجیے۔
تو ابھی تک یزید کی بیعت شام سے باہر نہیں تھی، عراق مخالف تھا، کوفہ میں بہت زیادہ مخالفت تھی، اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں مخالفت تھی، مدینہ منورہ میں تو اس حد تک مخالفت تھی کہ اس واقعے سے کچھ پہلے، چند سال پہلے، ایک موقع ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ بیمار ہو گئے، تو خلافت کے متعلق چیمہ گوئیاں ہونا شروع ہوئیں، اور کسی نے کہا کہ وہ یزید کو بنائیں گے ولی عہد۔ تو اس واقعے سے بہت پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر فوراً بول پڑے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو جدت ہے قیصر اور کسریٰ کی، یعنی یہ تو ان کی روش ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سب کی خلافت جب مکمل ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس کے بعد ایک شورائی نظام قائم ہوا، مملکت اسلامیہ نے مل کر ایک اپنے لیے انتخاب کیا۔ تو اب یہ کیسا ہو گیا کہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں؟ تو اس حد تک صحابہ نے مخالفت کی، اور یہ مخالفت کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے، یعنی چند سال بعد جو موقف حضرت امام حسین کا تھا، وہ چند سال پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا تھا۔ آپ اس سے آگے آئیں، کیونکہ میں نے کہا کہ آج میں نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی تھی، یہ ضمناً چیزیں آ گئی، مجھے تو ایک درد دل کہنا تھا جو اہل بیت کے متعلق تھا، اور وہی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ضمن میں یہ بات آ گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جرم کیا تھا، قصور کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ یہی ایک وجہ تھی جو سیدنا ابوبکر صدیق کے صاحبزادے نے کہا کہ ہم یزید کی اس بیعت کے متعلق راضی نہیں ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کریں گے اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہی فیصلہ اور یہی رائے حضرت امام علی کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، انہوں نے بھی فرمایا کہ میں اس بیعت کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ اور صرف انہوں نے نہیں، آپ حیران ہوں گے، اور آپ دیکھیں کہ کیسا یہ قدرت کا ایک اتفاق ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق یہ زندگی ساری ساتھ رہے۔ 2 سال حضرت ابوبکر حضور سے چھوٹے تھے، اور جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آج بھی ان کی آرام گاہ، ان کا روضہ پاک، ان کا آخری مرکز وہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں، کہ غار میں بھی ساتھ، اور آج مزار میں بھی ساتھ، زندگی میں بھی ساتھ۔ اور وہ حدیث پاک جب حضرت ابوبکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بے شمار دفعہ سنا ہے، میں اور ابوبکر اور عمر۔ کس سے سنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، میں اور ابوبکر اور عمر، میں اور ابوبکر اور عمر، میں اور ابوبکر اور عمر، میں جانتا تھا عمر اے ابوبکر کہ اللہ کے نبی کے پاس تم دونوں اس جہان میں بھی ان کے ساتھ تھے، اس جہان میں بھی تم ان کے ساتھ ہو۔ کتنی پاک ہستیاں، کتنی مبارک ہستیاں، یہ سیدنا ابوبکر صدیق۔ تو ان کے نواسے یعنی حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کی تقریباً 6 دہائی چل رہی ہے حضرت امام حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق سے ایک قاصد آیا پیغام لے کے مدینہ پاک میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت امام حسین کے علاوہ جو لوگ یزید کی بیعت کے انکاری تھے، جو یزید کا انکار کر رہے تھے، اور ایسا نہیں کہ خالی اکیلے امام حسین تھے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ پھر کربلا میں اکیلے امام پہنچے، مدینہ سے وہی نکلے، باقی لوگ مدینے سے نہیں نکلے، یا مدینے سے نکل کے مکے چلے گئے، میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ قاصد پہنچا رات کے وقت میں، ولید بن عتبہ مدینے کے گورنر کا نام تھا، اور اس کو کہا کہ یہ خط ہے یزید کی طرف سے، میں کہہ رہا ہوں یزید، اس نے تو کہا امیر المؤمنین، کہ یہ اس کا خط ہے، اور وہ بولتا ہے کہ ان سے بیعت لو۔ تو ولید نے اسی وقت بلایا حضرت عبداللہ بن زبیر کو، اسی وقت بلایا امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ بیعت کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے نہیں تھے، لیکن ان سے پہلے عبداللہ بن زبیر پہنچ چکے تھے۔ عبداللہ بن زبیر سے کہا بیعت کرو، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا نہ تو اکیلے بیعت کروں گا، نہ چھپ کے بیعت کروں گا، سرعام کروں گا، مجمع کے سامنے کروں گا، اعلان کروں گا، تم وہاں آ کے مجھ سے بیعت کروا لینا۔ تو ولید نے کہا معقول بات ہے،
یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ حضرت امام حسین داخل ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. تو پھر کہا ٹھیک ہے، آپ سے بھی باہر اوپن بیعت ہوگی، لوگوں کے سامنے ہوگی، اور ان سے بھی وہیں پہ میں بیعت لے لوں گا یزید کے لیے. فی الحال مجلس برخاست کرتے ہیں. وہاں سے باہر نکلے تو یہ وہ یزید کی طرف سے یا اس کی حکومت کی طرف سے ایک وہ سیاسی غلطی تھی. مخالفین تو کب نہیں ہوتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وصیت ہے اسے یزید کو کہ اپنی کسی بھی مخالف شریف شرفاء بزرگوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، ہمیشہ نرمی سے پیش آنا، ان کی شرافت کے بھلے مخالف رہیں، ان کی شرافت کا خیال رکھنا. یہاں پہ یہ ہوا. یہ وہ اہل پاکستان تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں نا کہ جب جو اپنے 4 سال کی حکومت کے لیے آتا ہے وہ مخالف کو پھر کیسے، دیکھ لیں موجودہ اور اس سے پہلے کی، مطلب پچھلے آپ 8-10 سال کا عرصہ دیکھ لیں. ہم لوگ جو 80-90 کی دہائی کے لوگ ہیں، اگر ہم 80-90 کی سیاست کو بھول بھی جائیں پاکستان کی، تو اب موجودہ کو آپ دیکھ لیں کہ اپنے مخالف کو نہیں بخشتے. یہی روش وہ شروع ہوئی جو غلط تھی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی. ہوئی کہ میرے مخالف ہیں تو مدینے میں ہیں نا، تمہارے پاس تو نہیں ہے. کیوں ہیں وہاں پہ؟ اگر باقی سارے گورنر میری بیعت لے رہے ہیں، ہو رہی ہے، اور لوگ کر رہے ہیں، تو یہ ایک شخص کیوں نہیں کر رہا، یہ 2 کیوں نہیں کر رہا؟ یہ اس سے چیز ہضم نہیں ہوئی. اور پھر اگلی بات یہ تھی کہ عام طور پہ میں یہ سنتا ہوں کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ یزید کیا تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ گنہگار تھا، وہ فلاں تھا. بھلے ہو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضرت امام حسین ایک گناہ کی وجہ سے یا 2 گناہوں کی وجہ سے یا 4 فسق و فجور کی وجہ سے وہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معذرت یہ آج میں نہیں اتنا لمبا کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہو گئی ہے، بہرحال اب چونکہ بات ہو گئی تو میں پوری عرض کر دوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام آدمی نہیں تھے. وہ ہستی تھی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں پرورش پائی، گھٹی لی، تربیت لی، سیکھا. آپ اندازہ لگائیں نا کہ کوئی صحابی عمر کے کس حصے میں آیا اور اس نے وہ فیض پایا